السلام علیکم۔ آج 10th کلاس کے اردو کے لیکچر میں ہم حصہ نثر سے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پڑھیں گے۔ سمارٹ سلیبس کے حساب سے یہ حصہ نثر کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ کرتے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ مصنف کا تعارف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب پیپر میں اس میں سے MCQs نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں سجاد حیدر یلدرم جو ہے وہ اس سبق میں دوستی کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستی ایک مقدس رشتہ ہے، لیکن بعض دوستوں کے غلط رویوں کی وجہ سے یہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے، اور مصنف نے انہی نکات پر روشنی ڈالی ہے اور اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح دوست جو ہیں وہ ان کے وقت کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے۔ پہلے میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گی۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں۔ ابنائے زمانہ کا مطلب ہے زمانے کے لوگ، طلب کا مطلب ہے خواہش۔ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی یہ دوستوں کے بارے میں یہ شعر کہا گیا ہے کہ مجھے زمانے کے لوگوں سے کوئی خواہش نہیں، کوئی طلب نہیں کہ مجھ پہ صرف یہ احسان کرتے کہ مجھ سے دوستی نہ رکھتے۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اثر کرنے والے طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ حالت زار بری حالت۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ کا مطلب ہے تقریر، انہی الفاظ اور اسی پیرائے کا مطلب ہے انداز میں دہرا دی جاتی سی دوبارہ سے بول دی جاتی۔ یہ طرز طریقہ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، یعنی بے حیائی کا مطلب ہے بے شرمی، صورت مسخ کر دی تھی، حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا کا مطلب ہے آواز، تو میں ایسا کسیع القلب نہیں ہوں، کسیع القلب سنگ دل یا ظالم، کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ اب اس میں سے آپ نے صرف خلاصے میں یہ 2-3 لائنیں لکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو خلاصے کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح پہلے مصنف کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے خلاصہ شروع کریں گے۔ یہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ سجاد حیدر یلدرم کا شمار اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور افسانہ جو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں بھی سجاد حیدر یلدرم نے دوستی کے منفی پہلوؤں کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے، مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تک لکھے خلاصہ، اس کے بعد یہ اس کا حلیہ بتائیں گے کہ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ اب اس پیراگراف میں سے یہ 2 لائنیں کافی ہیں۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ بد نصیب کا مطلب ہے برا نصیب یا بری قسمت۔ میں آفت کا مارا مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں۔ محتاج کا مطلب ہے حاجت مند یا ضرورت مند۔ اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن کا مطلب ہے وطن سے دور یا مسافر۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات کا مطلب ہے بھیک لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانی کہ اکثر امور کا مطلب امر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کام میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی وہ جاہل ہے یعنی گنوار ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ کئی درجے، کئی گنا۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، رشک کا مطلب ہے فخر۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان مطلب تسلی سے بسر کرتا ہے گزارتا ہے کہ باوجود بسورنے کا مطلب ہے رونے والی شکل بنانا،
اور رونے والی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت نمایاں تھی، تازگی ظاہر تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں بظاہر یعنی ظاہری طور پر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت، نعمت کا مطلب ہے عطیہ، وہ حسرت، حسرت کا مطلب ہے نا امیدی یا یاس سے کہتا ہے کہ ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب اتنے پیراگراف میں سے کا ہم پہلے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے دیکھیں کہ فقیر خود لکھ لیں گے یہاں پہ، فقیر تو خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہاں تک لکھ کے اس کے بعد اگلے صفحے پر آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یہاں تک اس کا خلاصہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوں مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت، خوش قسمت، خوش نصیب یا اچھی قسمت والا یا اچھے نصیب والا ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا، لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ قول کا مطلب کہی ہوئی بات۔ آگے اس پیراگراف میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے۔ دیکھیں فرصت، فرصت کا مطلب ہوتا ہے فراغت، اور تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، قلم بند کرنا، لکھنا، بس اتنے کافی ہیں اس کے الفاظ میں نہیں یہاں پہ۔ اور آگے اس کا خلاصہ نہیں ہم لکھیں گے، اس پیراگراف میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ اور اگلے پیراگراف کے میننگ دیکھیں۔ مجمع کا مطلب ہے بھیڑ یا ہجوم، تصنیف لکھی ہوئی خواہ بلا وجہ، ریویو تبصرہ، احباب دوست، تعجب حیرانی، اور نحیف و نظار کا مطلب ہوتا ہے کمزور، دو بھر مشکل، خیر طلب بھلائی چاہنے والے، جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، شناسائی جان پہچان، اور یہ اوپر لفظ ہے ایک نفرین، نفرین کا مطلب ہوتا ہے لعنت۔ اب یہاں سے اس کا جو ہم کریں گے خلاصہ وہ یہاں سے کریں گے کہ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ میرے یہاں تک کریں، وہ آگے نیچے سے میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ یہ جو لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں نا وہ دیکھ لیں آپ، یہ صرف خلاصے میں آئیں گی۔ اس کے بعد نیچے والی لائن ہے کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بس یہاں تک، عزیز کا مطلب ہوتا ہے قریبی۔ اب یہاں تک اس کا آپ نے خلاصہ کرنا ہے اس پورے پیراگراف کا۔ اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا کا مطلب ہے فضول بات کرنے والا۔ نہایت معقول، معقول یعنی مناسب، اور میری اور ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے۔ بے تکلفی یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مگر حضرت کی خلقت، خلقت کا مطلب ہے طبیعت یا عادت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، یعنی سکون سے نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے، بھونچال زلزلہ سے کم نہیں۔ اب اس پیراگراف کا جو خلاصہ ہوگا وہ صرف آپ دوستوں کے کافی سارے دوست ہیں، اس لیے آپ نے 1-2 لائن ہر دوست کے متعلق خلاصے میں لکھنی ہے۔ جیسے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، یہاں تک کریں۔ اس کے بعد اگلی لائن کریں گے جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، پھر اس کے بعد یہاں پہ کہ غرض یہ کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں میں کہتا ہوں، اگلا پیرا ہے، اگلے پیرے کی پہلی لائن لیں گے، کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں۔ بس یہاں تک کافی ہے۔ آگے ان کے بارے میں ساری تفصیل لکھی ہے، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیراگراف کے میننگز دیکھ لیں اگلے، کہ اس میں مشغول کا مطلب ہوتا ہے مصروف، کمبخت کا مطلب ہے کم نصیب، مضمون نگار ہے مضمون لکھنے والا، دریافت کرنی تھی پوچھنی تھی، مصافہ ہاتھ ملانا، اور علیحدہ کا مطلب علیحدہ ہی ہے الگ، کل خیالات تمام خیالات، اور اس کے بعد اس پیراگراف کے لاسٹ میں یہ لفظ ہے کلیجے پر پتھر رکھنا، یعنی صبر کرنا۔ اب یہاں پہ یہ سارا پیراگراف خلاصے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو گیا۔ اس میں زیادہ مشکل الفاظ یہاں اس پیج پہ نہیں ہے۔ دوسرے دوست کا ذکر ہے محمد تحسین، جن کے پاس باتیں کرنے کے سوا اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں۔ اب یہاں منجلی کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، پولیٹکس سیاست،
لٹریچر ادب، گفتگو بات چیت، معذرت عذر پیش کرنا، اور فرصت فراغت. اور اس پیراگراف میں تو یہی میننگز ہیں. اور یہاں آپ اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں. یہاں سے صرف اس کا دوست کا نام لیں گے کہ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں. اس کے بعد اگلے پیج پہ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے کا مطلب ہوتا ہے علاوہ اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور مضمون ہی نہیں. میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے. یہ یہاں تک بس اس کا خلاصہ کافی ہے. اب اگلا پیراگراف کرتے ہیں. اب اس اگلے پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں پہلے. مقدمے باز مقدمے لڑنے والے، فریق مخالف گروہ، مذمت برائی، من جملہ تمام یا مکمل طور پر، عنایت مہربانی، موضع ضلع، معزز آدمی عزت دار آدمی، لیاقت قابلیت، لٹریچر ادب، اور لٹریری کا مطلب ہے ادبی، تعارف کا مطلب ہے کہ جان پہچان کروانا، اور شایان شان یعنی شان کے مطابق، عمرہ امیر کی جمع، اصرار ضد. اگلا پیراگراف ہے، اس کی بھی دیکھ لیں ساتھ ہی میننگ. شور و شغب شور و گل، مضمون نگاری مضمون لکھنا، اطمینان تسلی آراستہ سجانا، اور مہیا فراہم. اس کے خلاصے میں ہم یہ لکھیں گے یہاں سے کہ اس طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنے ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے اور کوئی مضمون نہیں. اس کو آپ آسان الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور تمام خلاصے کو آپ آسان الفاظ میں لکھیں تو ہی بہتر ہوگا. یعنی اپنے الفاظ میں اس کو کر لیں، میننگز اس میں خلاصے میں استعمال کر لیں کہ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں اور اپنے مخالف گروہ کی برائیوں یا جج صاحب کی تعریف یا برائی کے اور کوئی مضمون نہیں. اس کے بعد یہ یہاں سے لیں گے، یہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی ایک دوست کی دوسرے دوست کی بات بھی کمپلیٹ ہوگی. اب اگلے دوست کا ذکر ہے کہ شاکر خان جو ہیں وہ ضلع سلیم پور کے رئیس اور معزز آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے. اب اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن پہ آ جائیں. یہ دیکھیں یہاں سے، ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ وہاں مضمون نگاری اطمینان سے کر سکو گے. یعنی دیہات میں، یہاں سے شروع کریں، بلکہ دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے. یہاں تک کر لیں. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے. اس کے پہلے میننگز بتا دیتی ہوں میں آپ کو، پھر اس خلاصہ بتاتی ہوں. اب اس پیراگراف میں یہ پہلا ورڈ دیکھیں، محبت آمیز اصرار، یعنی محبت بھرا یا پیار بھرا تقاضا یا ضد. اور اس کے بعد پائیں باغ کا مطلب ہوتا ہے کہ مکان کے پیچھے کی جانب جو باغ ہوتا ہے. دل فریب خوبصورت، نیچرل قدرتی، غضب نہ کرنا یعنی زیادتی نہ کرنا. اس کا خلاصہ دیکھ لیں. مشکل الفاظ تو بس اتنے ہی تھے. یہاں سے لکھیں گے اس کا خلاصہ. مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا. میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا. صبح کو میں ناشتے کی غرض سے بلایا گیا. یہاں تک کر کے اس کے بعد نچلی لائن پہ کریں، یہاں سے کریں. کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف نہ لکھیں. کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج اسے کام شروع کر دو. یہاں تک. اب نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں آگے. یہ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ یہاں سے کریں گے کہ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے. بس یہاں تک اس کا خلاصہ کافی ہے. اب یہ آگے دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی. ماتھا ٹھنکا یعنی شک ہوا یا مشکل کا پہلے سے ہی اندازہ لگا لینا. اور ہیلے حوالوں بہانوں، ان کا نایاب چیز. یکسوئی کا مطلب ہے مکمل توجہ، سرگردہ متلاشی یا تلاش کرنا. اور اس کے بعد کبیرہ کا مطلب ہے بڑا. کامدار یعنی کام والا کپڑا جس کے اوپر قیمتی کام کیا گیا ہو، بیش قیمت کام ہو. نایاب قیمتی. ندارت کا مطلب ہے غائب. جاذب کاغذ یعنی سیاہی چوس یعنی سیاہی کو جذب کرنے والا کاغذ. مخملی مخمل جیسا یا ملائم. اعلیٰ عمدہ. بیش قیمت یعنی قیمتی یا زیادہ قیمت. اور اس کے بعد ہے پراں خیالات یعنی بکھرے ہوئے خیالات. قفس پنجرہ. مرغان خوشنوا کا مطلب ہوتا ہے اچھی آواز والے پرندے. رطب اللسان کا مطلب ہے تعریف کرنے والی زبان. اور عنایت کا مطلب ہے نوازش. ہمتن تمام یا مکمل طور پر مشغول مصروف. دنیا و ما فیہا کا مطلب ہے دنیا اور اس میں جو بھی کچھ موجود ہے. اس کے بعد محظوظ فرمایا یعنی لطف اٹھانا. گنجینہ کا مطلب ہے خزانہ. اور محمل کا مطلب ہے بے معنی. محمل فکرہ بے معنی فکرہ یا بے معنی جملہ.
اب یہاں سے اس کا خلاصہ دیکھ لیں. یہاں سے ہم یہ پہلی لائن لیں گے، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کا شک ہوا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، اخیر سینکڑوں ہیلے وانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا. یہاں تک کریں. اس کے بعد میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا. اب اس کے بعد آپ اگلے اس پہ پیراگراف پہ آ جائیں. یہاں سے لیں گے، یعنی وہ کمرے میں آ کے اس نے لکھنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں ایسا مصروف تھا. یہاں سے لیں گے، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہا کی خبر نہ تھی. یکا یک تن تن نے چونکا دیا. اوفو، اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے. یہاں تک. اس کے بعد نیچے اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے. پھر اس کے نیچے والی لائن پہ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا. یہاں تک. اس کے بعد پھر یہ نیکسٹ پیراگراف کی یہ لاسٹ میں لفظ ہے، میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے. یہاں تک. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، اس میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ہے بادل نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے، اور مثل کا مطلب ہے مانند. استبل گھوڑے رکھنے کی جگہ. نجات رہائی. طبیعت اچاٹ ہو گئی یعنی دل نہ چاہا یا دل بھر گیا. بہزار دقت یعنی بہت مشکل کے، ہزار مشکلوں سے. اور اس کے بعد کامل کا مطلب ہے مکمل. تفتیش چھان بین، اپنے تئیں اپنے آپ. اور دریافت کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. اس کا جو ہم کریں گے خلاصہ وہ یہ یہاں سے کریں گے. کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اگلا یہاں سے. شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی تشریف لائے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. یہاں تک کر لیں. اس کے بعد پھر نچلی والی لائن پہ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا. یہاں تک کریں. اب پھر نیچے والی لائن پہ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. یہاں تک کر کے اس کے بعد پھر نیچے دروازے پر پھر دستک. نیکسٹ پیج پہ ہے آگے. حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اوفو، مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا. عرض کا مطلب ہے درخواست یا گزارش. میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا. یہاں تک ہوگا اس کا خلاصہ. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ آ جائیں. یہاں پہ سرکار کہتے ہیں یعنی پھر دستک یہ لکھیں گے، پھر دستک ہوئی. سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا. یہاں تک. اب اس کے بعد یہ لائن بھی لے لیں. اچھا بھائی لو ابھی آیا. یہاں تک لکھ کے اس کے بعد نچلے پیراگراف پہ آئیں. بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو. واپس کمرے میں آ کر تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں. یہاں تک کر لیں. یوں ہی پھر یہاں سے یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے. تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں. اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن، میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک. پھر اس کے نیچے یہ آخری پیرا جو ہے، نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے. میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے. اب یہاں تک اس کا خلاصہ کر کے اب اس کے میننگز میں آپ کو بتاتی ہوں. زیر بار احسان کا مطلب ہوتا ہے احسان کے بوجھ تلے دبانا یا احسان کے بوجھ تلے دبنا. لائن حل مسئلہ یعنی نہ حل ہونے والا مسئلہ. اور اس کے بعد آمنن و صدقتن اس کا مطلب ہے میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا یا آپ نے سچ کہا. رغبت کا مطلب ہے شوق. اور اس کے بعد اور یہ آخری لائن پر لفظ ہے کسر نفسی. کسر نفسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یا اپنے آپ کو حقیر سمجھنا. اب یہاں تک اس کے میننگ پورے ہو گئے. اب نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. اگلے صفحے پر پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. احسان فراموش کا مطلب ہے احسان کو یا کسی کی نیکی کو بھولنے والا. بے ربط یعنی بغیر کسی ربط کے، بغیر کسی تعلق کے. اور اس کے بعد ہے عنایت فرما یعنی بھلائی چاہنے والے یا پھر مہربان، خیر طلب، بھلائی چاہنے والے. اور یہ اوپر ایک لفظ ہے بچھاڑ. بچھاڑ کا مطلب ہے بارش. اب اس کے خلاصے میں جو آپ نے لائنیں لکھنی ہیں وہ پہلے دیکھ لیں. اب یہاں سے اس کا خلاصہ لکھیں گے. مل ملا کر شام کو واپس آئے. پھر یہ سونے کے وقت میں اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ.
غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں. رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ. اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں. یہاں تک کر لیں. اس کے بعد یہ اگلی لائن پہ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی. احباب دوستوں کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن، نہیں ابھی بہت سے باقی ہیں. اور اس کے بعد یہ یہاں سے، یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں. صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یہاں تک اب اس کا خلاصہ ہو گیا کمپلیٹ. اب یہ خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو لیکچر ہمارا ہوگا اس میں ہم اس کی ایکسرسائز اور اس کے اقتباسات کی تشریح کریں گے. السلام علیکم.